حضرات، جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ حضرات اپنے قیام گاہوں میں وہاں ہی نہ بیٹھے رہیں، اجتماع گاہ میں پہنچے۔ آج کا دن اجر و ثواب کا دن ہے، اور آج کی اس دھوپ کی تپش میں بیٹھنے والے سائے میں بیٹھنے والوں سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ ہم ان سب کا کہ جو آج اس دھوپ میں بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سایہ رکھے ہمیشہ۔ اور سب حضرات جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہے، لاکھوں کے اس مجمع میں آپ اپنی شرکت کے لیے اجتماع گاہ کے اندر پہنچے۔ محترم امیر جماعت کا یہ حکم بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، اور آج ان کا ایک اہم خطاب بھی ہے، اور مرکزی قیادت متحدہ مجلس عمل کی ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ اور اب اس وقت آپ کے سامنے برادران اسلام، اور اگر میری بہنوں تک اور میری بیٹیوں تک میری بات پہنچ رہی ہے اور وہ بھی سن رہی ہیں، تو میں آپ کے سامنے اس وقت ایک اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے یہ اجتماع ہم نے منعقد کیا ہے، اس پہ ہمارا کروڑوں روپیہ خرچہ آیا ہے۔ اس میں سے کچھ آپ لوگوں نے دیا بھی ہے، لیکن ہمیں اس کی مزید ضرورت ہے، کیونکہ آپ میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ 31 دسمبر سے پہلے ہم نے آمرانہ نظام کو ختم کروانا ہے، اور ہم نے یہاں پہ ایک ایسا اسلامی دستور کے مطابق نظام جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اس کا مکمل اس کی پابندی میں ہو، ایک ایسا نظام جس میں امریکی مداخلت نہ ہو، جو ہماری آزادی اور سوورنٹی اور خود مختاری ہے اس کا تحفظ ہو۔ نظام تعلیم میں ہر قسم کی مداخلت ختم ہو جائے، امریکی اڈے یہاں سے ختم ہو جائیں، اور یہاں پہ دینی مدارس میں جو مداخلت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور ہم یہ سارا کام کرنا چاہتے ہیں، پرویز مشرف کی جو آٹوکریسی ہے اور اس کی جو آمیریت ہے اس کو ختم کر کے بالادستی چاہتے ہیں عوامی نمائندوں کی، اور یہ دستور کا تقاضا ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ سب کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس کے لیے ہمیں آپ لوگوں کی مالی تعاون کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسری حکومت ہمیں اس سلسلے میں مالی تعاون نہیں کرے گی، یہ عوام ہی کریں گے۔ اور باہر کے مسلمانوں سے بھی مدد مانگنے پر اور وہاں سے بھیجنے پر اس وقت پابندیاں ہیں۔ سب کچھ ہمیں اس ملک کے عوام سے لینا ہے، اس ملک کے عوام نے دینا ہے۔ اور اتنا بڑا اجتماع ہے آپ کا، اور آپ ہی اس موقع پر ہمیں اللہ کے راستے میں آپ نے سفر کیا ہے، دھوپ میں بیٹھے ہیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز کی اللہ کے راستے میں تج دینے، داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ کی جیبوں میں جو کچھ بھی ہے گھر میں واپس لے جائیں، اور یہاں چادروں والے پھریں گے، اور جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں، اور جو کچھ دوسرے لوگ وعدے کریں، جائیدادیں وقف کریں، پیسے وقف کریں، اور اپنے پیٹ میں سے کاٹ کر کچھ دیں، سرمایہ میں سے کاٹ کر کچھ دیں۔ یہ میری آپ سے اپیل ہے، آپ ہاتھ کھڑے کر کے آپ بتا دیں کہ اس مالی جہاد میں زبردست آپ اپنا حصہ ڈالیں گے۔ نعرہ تکبیر! اور میں اس سلسلے میں جتنی بھی کارکنوں کی ڈیوٹی لگائی جائے ان کو کہتا ہوں چادریں لے کر اس پوری اجتماع کے اندر گھوم پھر جائیں، اور اس کے دوران میں بالکل خاموشی ہو، اور خاموشی کے ساتھ یہ سارا کام ہو، کیونکہ ہمارے مقررین اہم مقررین آ رہے ہیں، اور وہ اہم مقررین کی باتیں سننا اور غور سے سننا اور ان پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، جیسا کہ امیر جماعت نے اعلان کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے لیے
مالیات کے کارکنان جن پہ بیج لگا ہوگا وہ آپ کے درمیان آئیں گے جب اعلان کیا جائے گا. ابھی آپ حضرات تشریف رکھیں. ایک یہ سوزوکی 4863 ہے، یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے راستے میں، جن کی بھی حضرات ہے وہ فوری ہٹا لیں. اور ہم یہاں خیر مقدم کرتے ہیں جناب میاں عصمت اللہ کاکا خیل صاحب، جو جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے مرکزی رہنما ہیں، وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. اور اب میں پشتو زبان کے معروف شاعر جناب حسین احمد صادق سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور کلام اپنا پیش فرمائیں. جناب حسین احمد صادق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. د حسن انتہا د مینې زور د محمد صلی الله علیه وسلم، د زړونو په دنیا باندې راخور د محمد. صادق دا مقام د بل انسان په نصیب چرتا، ته ګوره لور په لور او کور په کور د محمد. مجاہد ملت محترم قاضی حسین احمد صاحب، نورو محترم قائدین د جماعت اسلامی او متحد د مجلس عمل، زه دا نظم د وان اپریشن په حواله ما لیکلی او دا ستاسو په خدمت کې وړاندې کومه. دا خاوره د ښاغلو قبایلو د ننګ خاوره، دا خاوره د ښایست په رنګینو باندې رنګ خاوره، دا خاوره د سپېڅلو روایاتو د امینه، دا خاوره د مودو نه په سرش کې مینه مینه، دا خاوره د جهاد د سنګرونو پام ته داره، دا خاوره د ژوندون د غورځنګونو پام ته داره، دا خاوره د صدو نه علامت د ازادۍ دی، دا خاوره او دا غرونه حقیقت د ازادۍ دی. د دې خاورې وګړو سکندر تنبولې، په دې خاوره انګریز هم چېرته نه و بلوسېدلی، خو نن چې تالي سټ د امریکې دلته واکدار دی، خو نن چې مشرف غوندې غدار په اقتدار دی. ته ګوره د دې خاورې تقدس پایمال کو، د رونو د سرونو په سودا یې ځان دلال کو. دا نن چې قبایلو کې جوړ شوی انډوخر دی، راغلی د یهودو عیسایانو یو لښکر دی. مومندو ته فوج لاړه او په وانه اپریشن دی، مومندو ته فوج لاړه او په وانه اپریشن دی. اخیستی مشرف د امریکې نه کمیشن دی. دا نن چې اسلامي فوج د اسلام سره جنګیږي، دا نن چې مې د قام بچي د قام سره جنګیږي، دا مونږ ختمول غواړي، دا فوج ختمول غواړي، د ژوند په سمندر کې د دین موج ختمول غواړي. ملګرو دا سازش دی او سازش د یهودیانو، دا ملک رانول غواړي په لغزش د واکدارانو. فوجي چې پکې مړ شي دغه څوک دی زما رور دی، یا زه چې پکې مړ شم دغه غم د چا په کور دی. یو رور په بل رور وژني او هندو ته راټیټېږي، کشمیر جنت نظیر اسلام آباد کې بیه کېږي. په هر قدم فریب دی او په هر قدم دوکه ده، راغلی زمون کور ته فیصلې له امریکا ده. زما د قبایلو هر بچی زما سپی دی، په ننګ د خوږ اسلام د سره تیر دی فدایي دی. خو ګوره مشرف ته له امت زه نوی زار دی، زمونږ مسلمانانو له وحدت زه نوی زار دی. کشمیر می ویني ویني دی، شیشان می ویني ویني، ته ګوره ګاونډي افغانستان می ویني ویني، عراق او فلسطین کې مسلمان می ویني ویني، دا زړه می ویني ویني دی، دا ځان می ویني ویني. خو بیا هم راته وایي د ټولو مخکې پاکستان دی، قتلیږي به زما پې سکرور می مسلمان دی. امت په ډاګه پاتې او د سارک سره یاري ده، بیللې مشرف نن په هندوانو جواري ده. وطن زما وطن دی خو اختیار د امریکې دی، وطن زما وطن دی خو اختیار د امریکې دی. مونږ هسې باجګزار یو، اقتدار د امریکې دی. ډاکټر عبدالقدیر زیر اعتاب دی گرفتار دی، ډاکټر عبدالقدیر زیر اعتاب دی گرفتار دی. هغه عبدالکلام په هند کې صدر دی واکدار دی. زمونږ د ایټم بم تخلیق کاران ذلیله کیږي، د ملک او د ملت محافظان ذلیله کیږي. دا څه د بې غیرتو وخته پاتې شومه خدایه، سوځېږم یې ریکېږم بادېږم بې ځایه.
خو اے د نن واکداره دا یوه خبره واوره، زه خیر دی که ترخه وي نو ترخه خبره واوره. د بوش او امریکې د غلامۍ نه څه جوړېږي، د یرې او ذلت د زندګۍ نه څه جوړېږي. یا ژوند د ازادۍ دی او یا مرګ د شهادت دی، په دواړو کې رڼا ده او په دواړو کې عزت دی. والله چې شهادت هغه زړه پورې لوړ مرام دی، ارمان چې د دې کړی محمد خیرالانام دی. والله چې شهادت هغه زړه پورې لوړ مرام دی، ارمان چې د دې کړی محمد خیرالانام دی. قاضي مې د حماس د سر لښکرو خواله ورشي، د هغه بې پرسانه زړورو خواله ورشي چې یو د ژوندون د غلامۍ نه بېګانه دی، چې یو د یهودو د ګولۍ په نشانه دی. د دې په شانور سری خو د دې په شانور سری خو جذبه د شهادت ته، هر چا چې پیژندلې فلسفه د شهادت ته. زما د ایټم بم زره زما میراث دی، ډاکټر عبدالقدیر زما زړګی زما احساس دی. یو څو مسلمانان خو به د بوش له سره زار کې، یو څو مجاهدین به چېرته قتل گرفتار کې. خو شعور د ازادۍ سره به څه کوي ظالمه، احساس د خپلواکۍ سره به څه کوي ظالمه. خو اوس د امریکې زوال د لږو ورځو کار دی، زمونږ یې ذلت او بربادۍ ته انتظار دی. عراق افغانستان کې 220 چې مرداریږي، د ورځې دا شمیره به آخر کم حد ته رسیږي. دا بوت چې دی خدای ګڼي دا بوت به رانړېږي، جنډه به د توحید ټوله نړۍ کې اوچتېږي. د شیخ احمد یاسین په لوړ مرام مې د قسم وي، د پاک الله په هغه پاک کلام مې د قسم وي چې زه به د ملت د شهیدانو بدل اخلم، ظالم نه به د ټولو مظلومانو بدل اخلم. په بام د زمانې ختلي نور ته به ټیټ نشم، کم سر چې بل ته ټیټ شي هغه سر ته به ټیټ نشم. ہم آج کے اس اجتماع عام میں خیر مقدم کرتے ہیں جناب حمید الدین المشرقی جو خاکسار تحریک کے مرکزی صدر ہیں ان کا، اور اسی طرح دیگر ہمارے مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں. اب آپ کے سامنے قبائل کے بارے میں ایک اہم قرارداد جناب سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ سرحد سینئر وزیر حکومت سرحد آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ایک انتہائی اہم قرارداد قبائلی علاقہ جات کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس قرارداد پر آخر میں آپ سے منظوری بھی لینا چاہتا ہوں. پاکستانی قوم کا یہ عظیم الشان اجتماع عام جنوبی وزیرستان وانا میں امریکہ کی سرپرستی میں جاری آپریشن اور اس میں قبائلی مسلمانوں کے قتل عام کی شدید مذمت کرتا ہے، اور اسے عالم اسلام پاکستان اور قبائلی عوام کے خلاف یہودی اور امریکی استعمار کی سازشوں پر عمل درآمد کا تسلسل سمجھتا ہے، جس کا مقصد امریکی جھنڈے پر عمل درآمد کے سوا کچھ نہیں ہے. پاکستانی قوم کا یہ عظیم الشان اجتماع قرار دیتا ہے کہ قبائلی عوام نے قیام پاکستان، جہاد کشمیر اور روسی استعمار کے خلاف جہاد افغانستان میں سینکڑوں کلومیٹر طویل سرحد پر دفاع پاکستان کی جنگ لڑ کر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ پاکستان کے شیدائی اور سچے وفادار ہے، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز اور دریغ نہیں کرتے. یہی وجہ ہے
کہ قبائلی عوام امن اور امان کے حامی بھی ہے اور دہشت گردی کے خلاف بھی، مگر قبائلی عوام کسی بھی قیمت پر امریکہ اور اس کے حواریوں کے مقاصد کے لیے استعمال ہونے کو تیار نہیں۔ اجتماع عام محسوس کرتا ہے کہ قبائلی علاقہ جات میں فوجی آپریشن اور مسلمانوں کا قتل عام، قبائلی علاقہ جات میں اسلامی نظام اور جمہوریت کے عدم وجود اور انگریزوں کے کالے قوانین FCR کے باعث ممکن ہوا ہے، جس کے تحت تمام اختیارات صرف فرد واحد پولیٹیکل ایجنٹ کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اجتماع عام مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے قبائلی علاقوں میں جاری خونی فوجی آپریشن کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وفاقی حکومت قبائلی عوام کے توہین پر ان سے معافی مانگے اور قبائلی علاقوں میں امریکی و برطانوی اثر و نفوذ کو ختم کیا جائے۔ قبائلی شہداء کے لواحقین کو مناسب معاوضہ ادا کیا جائے۔ بلڈوز شدہ گھروں کو سرکاری خرچے پر دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ متاثرہ خاندانوں اور نوجوانوں کے لیے پیکج کا اعلان کیا جائے۔ تمام بے گناہ گرفتار قبائلی کارکنان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ قبائلی عوام کے خلاف قائم کردہ جھوٹے مقدمات کو واپس لیے جائے۔ اس کے علاوہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ قبائلی علاقوں کی روایتی آزاد حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے منتخب نمائندوں، علماء، قبائلی زعماء اور قبائلی عوام کے مشورے سے انگریز کے فرسودہ اور غیر انسانی اور غیر اسلامی ظالمانہ FCR کے کالے قوانین کا خاتمہ کر کے قبائلی علاقوں میں اسلامی شریعت نافذ کیا جائے۔ قبائلی علاقوں میں پولیٹیکل ایجنٹ کے ناجائز اختیارات کو ختم کر کے ان کو عدالت کے سامنے جواب دہ بنایا جائے۔ قبائلی عوام کو پولیٹیکل ایجنٹ کے تمام فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ، وفاقی شرعی عدالت اور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے اپیل کا حق دیا جائے۔ نیز اعلیٰ عدالتوں کا دائرہ کار قبائلی علاقوں تک بڑھایا جائے۔ قبائلی علاقوں میں نامزد کونسلوں کے ذریعے FCR اور پولیٹیکل ایجنٹ کو استحکام اور تقویت ملے گی۔ قبائلی علاقوں میں رشوت، کرپشن اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بازار گرم ہوگا، لہذا قبائلی علاقوں میں نامزد کونسلوں کے جاری منصوبے پر عمل درآمد کا سلسلہ روکا جائے۔ اور آخر یہ کہ قبائلی علاقوں میں ڈکٹیٹرشپ اور اندھیر نگری کے خاتمے کے لیے اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے جمہوریت کو بحال کیا جائے اور بالغ رائے دہی کی بنیاد پر بلدیاتی انتخابات کے ذریعے ہر ایجنسی کے لیے ایک منتخب ایجنسی کونسل اور تمام قبائلی علاقہ جات پر مشتمل سپریم قبائلی کونسل کے لیے انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ 21ویں صدی جمہوری دور میں قبائلی عوام کے ہونسی لینا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لہذا قبائلی علاقوں میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ختم کر کے قبائلی عوام کو اظہار رائے کا حق دیا جائے اور قبائلی علاقوں میں اسلامی شریعت کا اعلان اور نفاذ کیا جائے۔ کیا آپ کو یہ قرارداد 100% منظور ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے اس کا منظوری دے دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔